اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر اور ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ پاک، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی اور ناظر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا، ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہو، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ سے ناپسند ہوں، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کی سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے سایہ شان تیرا شکر ادا کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سنے گا؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں ذکر رزق ادا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پہ اپنی احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فقر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پاک پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے ہمارے محبوب، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت میں بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیات کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت و قدم اور ارشاد مستقیم اختیار کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے لیے دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔
اے اللہ بلا صبح تو ہم سے بے شک بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ اے اللہ ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں تجھ سے، اے اللہ ایسا سبب بنا دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں۔ اے اللہ ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضۂ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اے پاک پروردگار موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما دینا اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرمانا کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرمانا کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم عطا فرمانا جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے دوسری بائیں ہے، اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی میں محفوظ رکھا، یا اللہ بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے زبر، ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں میں امن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنانی اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے اور ہمارے والدین کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں دور ہیں، اور امت مسلمہ کے حق میں قبول منظور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔